السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا اہل حدیث لوگ اجماع اور قیاس کو تسلیم نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوو گے۔ اور وہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، وہ میری اتباع، میری سنت اور اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ شریعت کے اصل مآخذ تو یہ دو ہی ہیں، قرآن و سنت، انہی سے ہم نے دین کو لینا ہوتا ہے اور انہی کے دلائل کو ہم نے استدلال کے طور پہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہی حجت ہے بلا اختلاف، پوری امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد جو شریعت کے مآخذ بتائے جاتے ہیں، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، استحسان، استصحاب، سد ذرائع، عرف وغیرہ وغیرہ، وہ سب اختلافی ہیں۔ اجماع سب سے پہلے ہے قرآن و سنت کے بعد، تو ایک اجماع کی وہ صورتیں ہیں جو پیدا ہو چکی صحابہ کے دور میں اور وقوع پذیر ہو چکی، ان میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ کسی بات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع ہوا ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ اجماع ہو۔ یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ صرف اجماع کا دعویٰ ہوتا ہے، وہ اجماع ہوتا نہیں ہے، صرف دعوے کی حد تک ہوتا ہے۔ اب آپ اس مسئلے کو لے لیں، کیا اس دور میں کسی مسئلے پہ اجماع کا ہونا ممکن ہے؟ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، علماء پوری دنیا میں ہیں، ان کی آراء مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں، مذاہب مختلف ہیں، ان کے طرائق مختلف ہیں، ان کی اپنی اپنی صورتیں ہیں اجتہاد کی۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہتے تھے اب اجماع ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی حجیت پہ اور اس کے حجت ہونے پہ بات کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کے وقوع پذیر ہونے پہ بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن و سنت کے جس مسئلے پہ اجماع ممکن ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ 5 نمازوں پہ پوری دنیا کا اجماع ہے، تو ہم مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ تو وہ تو قرآن و سنت کے نصوص پہ اجماع ہو گیا نا، لہذا اصل تو قرآن و سنت ہوئے۔ اب اگلی جو بات ہے قیاس کے بارے میں، تو قیاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں ہمیں دلیل نہیں مل رہی، غیر منصوص مسئلہ ہے، اس کو ہم اس مسئلے سے ملا کے حکم نکالتے ہیں جس کی دلیل موجود ہوتی ہے۔ تو جب دلیل موجود ہے تو ہم تو دلیل کی طرف جائیں گے نا، اس دلیل سے ہم جو استنباط کر رہے ہوتے ہیں اس استنباط کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اب اصل میں تو ہم نے اس دلیل پہ اعتماد کیا ہے جو اس کے پیچھے ہے، جس پہ ہم نے مسئلہ نکالا، تو وہ دلیل ہی ہوگی اور دلیل قرآن و سنت کی ہوتی ہے۔ اس لیے قیاس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نص پہ کیا گیا ہو، تو جب نص پہ ہے یعنی دلیل پہ ہے تو دلیل ہی دلیل ہے۔ اب رہی بات کہ قیاس کی جو دوسری صورت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، عقلی آراء، اپنا اجتہاد، اپنے اقوال، ہم اس کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں نص پہ جو قیاس ہوتا ہے تو اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ فقہ کا ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر چوہا پانی میں گر جائے تو زندہ ہو تو کتنے ڈول نکالیں، مر جائے تو کتنے ڈول نکالیں، زندہ ہونے پہ اس کے ڈول زیادہ نکالنا پڑیں گے، کیوں نکالنا پڑیں گے؟ ممکن ہے اس کے پیچھے بلی دوڑی ہو، بلی کے خوف سے اس کا پیشاب نکلا ہو، پیشاب کی وجہ سے اس کا پانی میں وہ پیشاب چلا گیا ہو اور پانی سارا نجس ہو۔ اس طرح کے مسائل پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ کیا کرتے تھے۔ صرف فرضی مسائل، بعض لوگوں نے اپنی پوری فقہ ہی یوں گھڑی ہوئی ہے، فرضی مسائل پہ قائم ہے پوری فقہ، اگر یوں ہو جائے، اگر یوں ہو جائے، اور نعوذ باللہ ایسے مسئلے کہ اگر ایک خنثی یعنی جس کو ہماری زبان میں ہجڑا کہا جاتا ہے، وہ اپنے ہی آپ سے ہم بستری کر لے اور پھر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچے کی ماں ہوگی کہ بچے کا باپ ہوگا، یہ نعوذ باللہ لوگوں کو تو الجھا کے رکھ دیا گیا نا، دینی مسائل جو اپنی طرف سے افتراضی بنائے گئے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اجماع اور قیاس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اجماع کا وقوع پذیر ہونا ہی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جن جن چیزوں پہ ہو چکا ان کو سب مانتے ہیں۔ قیاس اگر دلیل پہ ہے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بغیر دلیل کے ہو تو اس کو ہم سرے سے نہیں مانتے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔